اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اوپر آیت مبارکہ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 میں قبولیت عمل کے لیے 4 شرائط بیان ہوئی۔ پہلی شرط نیت درست ہو، دوسری شرط اس نیت کے ساتھ ساتھ انسان عمل اور کوشش بھی کرے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، تیسری شرط ایسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے، یعنی شریعت اور سنت کے مطابق عمل کرے، اور چوتھی اور سب سے اہم ترین شرط وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان بھی ہو، عمل کرنے والا مومن ہو۔ آگے بھی اسی کی تفصیل ہے اور شریعت کے بتلائے ہوئے احکام ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلی آیت میں یعنی آیت نمبر 22 میں توحید کا بیان ہے، جو کہ قبولیت عمل کے لیے سب سے بنیادی شرط، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے حوالے سے کچھ احکام ذکر کیے ہیں جن کو بجا لایا جائے تو آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی، اور اگر ان کی خلاف ورزی کی جائے تو آخرت میں ہلاکت کا سبب بنے گی۔ سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ ٹھہرا، فتقعد مذموما مخذولا، کہ پھر تو الزام خوردہ بے کس ہو کر بیٹھا رہے، بدحال اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہے۔ مذموم جس کی برائی بیان کی گئی ہو، مذمت بیان کی گئی ہو، مخذولا جس کا ساتھ چھوڑ دیا گیا ہو، بے کس بے یار و مددگار۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ حکم فرمایا کہ تم اسی کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر میں شرک سے منع کیا گیا، اور وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس میں توحید کی دعوت دی گئی، توحید کا حکم دیا گیا۔ اس سے آگے والدین کے حقوق بتاتے ہیں، والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ دیکھیے قرآن کریم میں اور بھی جگہ پر، یہاں پر بھی اور بھی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جیسے یہاں پر بھی توحید ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور پھر ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، تو میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی والدین کی نافرمانی کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ شرک کے بعد اسی کا ذکر ہے۔ فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کبیرہ گناہ یہ ہے، سب سے پہلے فرمایا شرک کرنا، اور پھر فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو والدین کے انسان پر، اولاد پر بڑے زیادہ حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تمہیں اختیار ہے کہ چاہے تو اس کی حفاظت کرو اور چاہے اسے ضائع کر دو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدی،
وسخط الرب فی سخط الوالدی، رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں تیرے لیے جنت کے دروازے ہیں یا جہنم کے دروازے۔ جو شخص اپنے والدین کی فرما برداری کرتا رہے گا اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے رہیں گے، اور جو نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہیں گے۔ اور جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے نا، ان کی سزا ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے، آخرت میں سزا ملے گی، لیکن دنیا میں سزا کا ملنا یہ ضروری نہیں۔ لیکن جو والدین کی نافرمانی ہے، والدین کے ساتھ برا سلوک ہے، ان کی حق تلفی ہے، یہ ایسا جرم ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت تک مؤخر نہیں کرتے، بلکہ دنیا ہی میں اس کی سزا ضرور دے دیتے ہیں۔ اور اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے اس کے رزق میں بہت زیادہ برکت دے دی جاتی ہے، اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں اور بہت برکت دے دیتے ہیں۔ وہ جس طرف بھی قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں کر دیتے ہیں۔ اور ثواب بھی اس قدر کہ جو خدمت گزار بیٹا اپنے والدین پر رحمت اور شفقت کی نظر ڈالے تو اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے اور پیار سے دیکھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ اتنا ہی اس کو ثواب عطا فرما دے گا۔ اور ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے والدین زندہ ہیں اور وہ بوڑھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت میں پھر کوشش کر، تجھے اسی پہ اللہ تعالیٰ جہاد کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ پھر انہیں ہنساؤ جیسا کہ انہیں رلا کر آئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ والدین اگر شرک کا حکم دیں، نافرمانی کا حکم دیں تو وہ قبول نہ کیا جائے، ان کی بات کو نہ مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر تیرے والدین تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا تو ان کی بات نہ ماننا، البتہ پھر بھی دنیا کے اندر ان سے بھلائی کا سلوک کرتے رہنا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ کسی بھی گناہ کی وہ دعوت دیں، کسی گناہ پہ مجبور کریں، گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ڈٹا رہے اور قائم رہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے انہیں اسلام چھوڑنے کا کہا اور کھانا پینا چھوڑ دیا، دھوپ میں چلی گئیں، تو انہیں بہت زیادہ وہ کہتی رہیں کہ اپنا دین چھوڑ دو، تو وہ اس پہ بالکل تیار نہیں ہوئے۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ اے ماں، اگر تیری 100 جانیں ہوں اور تو بار بار اپنی جان یوں ہی دے دے تو پھر بھی میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں کو اتنی پختگی معلوم ہوئی تو انہوں نے کھانا پینا بھی شروع کر دیا اور دھوپ میں سے بھی چھاؤں میں آ گئی۔ تو نافرمانی کی بات ان کی تسلیم نہ کی جائے، البتہ دنیا میں مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی بھلائی کا سلوک کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور اگر والدین کسی چھوٹے گناہ میں یا کسی کبیرہ گناہ میں ملوث ہوں، مبتلا ہوں، تو ان سے بدتمیزی کرنا،
ان سے گستاخی کرنا قطعاً جائز نہیں۔ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ انہیں گزارش کر دے، اگر وہ نہ مانے تو گستاخی پر نہ اترے۔ یوں تو والدین کی خدمت اور ان کے احکام کی بجا آوری اور ان کے ساتھ اچھا سلوک ہر عمر میں ضروری ہے، لیکن بڑھاپے کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں والدین کو اولاد کی بے رخی بالکل برداشت نہیں ہوتی، ان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور ان کے مطالبات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ پھر ایسے میں اولاد اگر کوئی سخت کلمہ کہتی ہے تو والدین کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے آگے حق تعالی شانہ والدین کے بڑھاپے کے حوالے سے اولاد کو کچھ حکم دیتے ہیں۔ 4 احکام یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دو بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں تو انہیں اف بھی نہ کہہ۔ یہ جو بڑھاپے کی ان کی عمر ہے نا، اس میں ان کو برداشت کرنا والدین کو یہ بھی مشکل ہے، لیکن اس پیریڈ میں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ بہت آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو یا اللہ پاک اس پر لعنت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا، یعنی اتنا زیادہ آسان کام اور پھر بھی یہ نہیں کر سکا، اپنی بخشش نہیں کروا سکا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کے لائق ہی۔ تو اس بڑھاپے میں انہیں اف بھی نہ کہے۔ اف کوئی بھی ایسا کلمہ جو بیزاری کا اظہار کرتا ہو، جس سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہو، اف ہے، تف ہے، ہوں، اور لمبی سانس لینا، ٹھنڈی سانس لینا کہ اب مجھے یہ کہہ دیا میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایذا رسانی میں اف کہنے سے بھی اگر کوئی کم درجے کا کلمہ ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے بھی ذکر کر دیتے اور اس سے بھی منع فرما دیتے۔ دوسرا حکم ارشاد فرماتے ہیں ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو نہیں۔ جب اف کہنے کی گنجائش نہیں تو جھڑکنے کی کہاں گنجائش ہو سکتی ہے، یہ تو زیادہ تکلیف کا باعث ہے۔ بعض لوگ اپنے والدین کو ان کے بڑھاپے میں جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے کم قسمت اور بدبخت ہوتے ہیں کہ وہ والدین کو دھکے تک دیتے ہیں اور انہیں گالیاں تک نکال دیتے ہیں۔ یہ اپنے لیے دوزخ کی آگ خرید رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ان کی جان نہیں نکل رہی تھی، معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ، والدہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ والدہ کو بلایا اور ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا یہ بڑا عبادت گزار اچھا تھا، اور پھر جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ والدہ کا نافرمان تھا، والدہ کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا، اس وجہ سے روح قبض نہیں ہو رہی۔ والدہ سے کہا کہ تم اسے معاف کر دو، والدہ معاف نہ کری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلا کے اسے ان لکڑیوں پہ ڈال دو۔ تو والدہ نے کہا کہ میں معاف کرتی ہوں، یہ صورت تو میں نہیں دیکھ سکتی، یہ حالت تو میں نہیں دیکھ سکتی۔ اسی وقت روح قبض ہو گئی۔ تو اس قدر یہ سخت معاملہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا کہ اس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے، اور کتنا ہی عبادت گزار ہو، اگر والدین کا نافرمان ہوگا تو وہ اس بد سلوکی کا بدلہ ضرور پائے گا۔ تو والدین کو جھڑکے نہیں۔ والدین کے اتنے حقوق ہیں کہ ہم ان حقوق کو ادا کر ہی نہیں سکتے، جتنی بھی ان کی خدمت کر لیں، جتنے بھی ان کے ساتھ بھلائیاں کر لیں، ہم ان کے حقوق نہیں ادا کر سکتے۔ تو کم از کم زبان بند رکھنا تو سیکھ لیں۔
ادب کے دائرے میں رہنا تو سیکھ لیں، حقوق تو ادا نہیں کر سکتے، بہت زیادہ خدمت نہیں کر سکتے، زبان بند رکھنا سیکھ لیں۔ والدین کو اسی پہ بڑا پیار آ جاتا ہے، وہ اسی پہ دعائیں کر دیتے ہیں کہ یہ زبان نہیں کھولتا۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا والدین کے بڑے فرما بردار تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کشائش والا رزق دیا، اور بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ والدین کے ساتھ بڑا بدسلوکی کا معاملہ کرتے تھے تو ان کو دنیا میں سزائیں ملی اور ان کا رزق بھی بڑا تنگ ہو گیا، بڑی ذلت اور خواری کی زندگی گزار کے گئے۔ تو والدین کے حقوق کا خیال کریں، اگر چاہتے ہیں دنیا خوشگوار ہو، آخرت آسان ہو، والدین کے حقوق کا خیال کریں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بڑے ادب کے ساتھ بات کرو۔ چوتھا حکم فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے مہربانی کے ساتھ عاجزی کے کندھے جھکائے رکھو، یعنی بڑی عاجزی، انکساری، خدمت گزاری کے ساتھ پیش آؤ۔ خدمت بھی کرو تو روب جما کر خدمت نہ کرو، یہ بھی ایک بڑا قصور ہے۔ بعض لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں لیکن بڑا روب جما کر، احسان جتلا کر والدین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جتلانا نہیں، اور والدین کو یہ نہیں محسوس کروانا کہ آپ نے جو حکم دیا میں نے پورا کر دیا، دیکھ لو میں کتنا فرما بردار ہوں، اور والدین کو بھی لگے کہ ابھی تو ایک حکم دیا ہے، دوسرا حکم نہ ہی دیں تو اچھا ہے، نہیں، بلکہ والدین کے ساتھ اتنی عاجزی، اتنی نیاز مندی کے ساتھ پیش آؤ، خدمت گزاری کے جذبے سے پیش آؤ کہ والدین کو بالکل جھجک محسوس نہ ہو کوئی بھی حکم دینے میں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ پانچواں حکم کہ کہہ دو اے میرے رب، میرے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، مجھے پالا پوسا اور میری پرورش کی۔ تو یہ والدین کے حوالے سے 5 حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جو ان کے بڑھاپے سے متعلق، اور یہ جو 5واں حکم ہے یہ ان کی وفات کے بعد بھی یہ دعا جاری رکھے، یہ دنیا اور آخرت دونوں کے، جب وہ دنیا میں موجود ہوں تب بھی ان کے لیے یہ دعا کرتا رہے، اور جب وہ آخرت کی طرف کوچ کر جائیں، وفات پا جائیں، تب بھی ان کے لیے یہ دعا کرتا رہے۔ یہ والدین کا حق ہے، اور والدین کا حق تو یہاں تک ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ، ملنے ملانے والوں کے ساتھ، ان کے ملاقاتیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اور یہ ظاہری طور پر نہ ہو بلکہ باطنی کیفیت بھی اس میں شامل ہو، دلی طور پر دلی خوشی کے ساتھ یہ سب کچھ کرے۔ تمہارا رب بہتر جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، آگے کچھ گنجائش بھی، آگے اللہ تعالیٰ اور ایک تخفیف والا حکم بھی سناتے ہیں کہ اگر تم نیک ہو تو پھر تم سے ان احکام میں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، تم کرنا چاہتے ہو، پورا کرنا چاہتے ہو ان احکام کو، لیکن کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں پر مہربانی کرنے والا ہے، انہیں بخشنے والا ہے، ان کے قصور معاف کر دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، وہ رجوع کرنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 25 نمبر آیت تک مکمل ہوا۔